اللہ الرحمن الرحیم ومن ثمۃ ومن هذه الجهة وهي ارجحیة شرط البخاری على غیره قدم صحیح البخاری على غیره من الكتب المصنفة في الحدیث ثم صحیح مسلم لمشارکته للبخاری فی اتفاق العلماء على تلقی کتابه بالقبول الآخری۔ بات چل رہی تھی کہ بخاری اور مسلم اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ روایت میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ کون ہے؟ بخاری شریف۔ یعنی کوئی حدیث اگر امام بخاری روایت کر رہے ہیں اور امام مسلم بھی روایت کر رہے ہیں تو اہل علم کے یہاں بخاری کو فوقیت حاصل ہے، اور فوقیت کی وجوہات بھی بتلائی گئیں، ترجیح کی 6-7 وجہ بیان کی گئیں آپ حضرات کے سامنے۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ پہلے نمبر پہ بخاری، پھر اس کے بعد مسلم، سب سے پہلے نمبر پہ کون؟ متفق علیہ شیخان، کتاب اللہ کے بعد متفق علیہ شیخان مقدم ہوں گے، یعنی وہ حدیث جس پر شیخین کا اتفاق ہوگا وہ حدیث کیا ہوگی؟ مقدم ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ امام بخاری کی روایت مقدم ہوگی، پھر تیسرے نمبر پہ امام مسلم کی روایت مقدم ہوگی۔ یہ بات چل رہی تھی اب تک۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ومن ثمۃ، اور اسی وجہ سے ثمۃ، یہ لفظ ثمہ جو ہے فتح کے ساتھ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ برائے مکان، ٹھیک ہے، ہناکا کے معنی میں، مکان بعید کے معنی، اور یہ بھی ظروف غیر متصرفہ یعنی ظروف مبنیہ میں سے، کس میں سے ہے؟ ظروف مبنیہ میں سے، جیسے حیثو ہے ظروف مبنیہ میں سے، ایسی یہ بھی کیا ہے؟ ظروف مبنیہ میں سے۔ لہذا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اس میں رأیت ثم کو مفعول مانا ہے، یہ ان کا وہم ہے، میں وہم پر معمول کیا جائے گا، غلطی پر معمول کیا جائے گا کہ یہ مفعول نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف غیر متصرف ہے، اس بنیاد پر میم پر فتح ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ مفعول ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ہاں، یہ وہم ہے۔ ومن ثمۃ، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ومن هذه الجهة، یعنی اس جہت سے، اس اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ یعنی وہی شرط البخاری علی غیرہ، ارجحیت شرط البخاری علی غیرہ، کہ بخاری کی شرط کا راجح ہونا کس پر؟ بخاری کے علاوہ جتنے بھی حضرات تمام پر، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب المصنفۃ فی الحدیث، کیا کیا جائے گا؟ قدم، مقدم کیا جائے گا، کس کو؟ صحیح البخاری، صحیح بخاری کو، اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ ہاں، ارجحیت کی وجہ سے، بخاری کو ترجیح حاصل ہونے کی وجہ سے، شرط بخاری کی وجہ سے، کہ بخاری نے جو شرط لگائے ہیں ان شرائط کی وجہ سے بخاری کو کیا حاصل ہے؟ تقدم حاصل ہے۔ آئی بات میں؟ تو اسی وجہ سے جب تقدم حاصل ہے تو مقدم کیا جائے گا۔ ومن ثمۃ، اسی وجہ سے مقدم کیا جائے گا، کس کو؟ صحیح بخاری کو، اس کے علاوہ علم حدیث میں جتنی بھی کتابیں تصنیف ہوئی ہیں تمام پر، علم حدیث میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تمام پر کیا کیا جائے گا؟ بخاری کو مقدم کیا جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟
شرائط کی وجہ سے کہ جو انہوں نے شرائط لگائے ہیں وہ کافی کیا ہیں، کڑے ہیں، سخت ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ہاں. تو کہہ رہے ہیں کہ قدم صحیح البخاری، صحیح بخاری کو مقدم کیا جائے گا، علی غیر ہی، اس کے علاوے پر. اس کے علاوہ کون؟ من الکتب المصنفۃ فی الحدیث، ان تمام کتابوں پر، من بیانیہ، ٹھیک ہے، ان تمام کتابوں پر، المصنفۃ فی الحدیث، جن کی تصنیف ہوئی ہے کس میں؟ حدیث میں. پھر کن کو مقدم کیا جائے گا؟ ثم صحیح مسلم، پھر صحیح مسلم کو مقدم کیا جائے گا. یہ سب تو میں تم لوگوں کو بتا چکا تھا پہلے ہی، ٹھیک ہے. ثم صحیح مسلم، پھر صحیح مسلم کو مقدم کیا جائے گا. کس وجہ سے؟ لمشارکتہ فی اتفاق العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول ایضا، کیونکہ علماء نے ان کی کتاب کو بھی شرف قبولیت سے نوازنے پر اتفاق کیا ہے. علماء کے متفق ہونے کی وجہ سے، علماء کے متفق ہونے میں کس پر؟ اعلیٰ تلقی کتاب ہی، امام مسلم کی کتاب کو قبولیت کے لقاء سے، شرف قبولیت سے نوازنے پر، ایضاً نیز. کیا سمجھ میں ایسے؟ یعنی سب سے پہلے بخاری کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ تو اس لیے کہ ان کے شرائط راجح ہیں تمام سے. پھر کن کو مقدم کیا جائے گا؟ امام مسلم کو مقدم کیا جائے گا. مسلم شریف کو مقدم کیا جائے گا. کیوں مسلم شریف کو مقدم کیا جائے گا؟ تو اس وجہ سے مسلم شریف کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ علماء نے ان کی کتاب کو بھی شرف قبولیت سے نوازنے پر اتفاق کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سوا ما عللہ، احادیث معللہ کو چھوڑ کر. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ احادیث یہاں، اور سوا ما عللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سوا من تقیدہ. یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے عبارت لاتے تو. پاس میں کہ جن حدیث پر تنقید ہوئی ہو، اب وہ حدیثیں چاہے شاذ کی شکل میں ہوں یا کس کی شکل میں ہوں، معلل کی شکل میں ہوں. تو ما عللہ، عللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ منتقدہ. سوا منتقدہ، سوائے ان احادیث کے جن میں تنقید ہوئی ہو. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف امام مسلم کی طرف اشارہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کی جو احادیث معللہ ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ بہت کم ہیں. لہٰذا ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. آئے بات میں؟ برخلاف کس کے؟ امام مسلم کے، کہ ان کے یہاں احادیث معللہ اور احادیث شاذہ کی کثرت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو احادیث معللہ اور احادیث شاذہ کی کثرت کی وجہ سے کیا کیا جائے گا؟ ان کی معللہ احادیث کو چھوڑ کر جتنی بھی احادیثیں ہیں ان سب پر علماء نے کیا کیا ہے؟ شرف قبولیت سے ان کو علماء نے نوازا ہے. لہذا احادیث معللہ کو چھوڑ کر دیگر احادیث کیا ہوں گی؟ بخاری کے بعد دوسرا مرتبہ رکھیں گی. آگے بات سمجھ میں؟ بخاری کے بعد دوسرا مرتبہ رکھیں گی. کون؟ مسلم کی وہ حدیث ہیں جو حدیثیں کیا نہ ہوں؟ شاذ اور معلل نہ ہوں. یعنی احادیث معللہ اور احادیث شاذہ کو چھوڑ کر بخاری کے بعد مسلم کا مقام آتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی نا؟ چلو، تو وہی کہتے ہیں پھر مسلم، صحیح مسلم کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ لے مشارکتہ ہی، کیونکہ امام مسلم کی مسلم شریف یہ بخاری کی شریک ہے. علماء کے ان کی کتاب کو بھی تلقی بالقبول سے نوازنے پر متفق ہونے کی وجہ سے، سوا ما عللہ، احادیث معللہ کو چھوڑ کر. ثم یقدم فی الارجحیۃ من حیث الاصحیۃ ما وافقہ شرطہما. اب یہ چوتھی صورت. پہلی صورت کون؟ متفق علیہ شیخان مقدم ہوں گے، ٹھیک. دوسرے نمبر پہ صرف جس کو امام بخاری روایت کریں وہ روایت مقدم ہوگی. پھر تیسرے نمبر پہ وہ حدیث مقدم ہوگی جس کو صرف اور صرف کون روایت کریں ہیں؟ امام مسلم. تین ہو گئی. چوتھی صورت وہ کیا ہے؟ وہ یہ سنو،
کہ جو دونوں کی شرط پر ہو، جو کیا ہو، دونوں کی شرط پر ہو. امام بخاری اور امام مسلم کی نے جو شرائط لگائے ہیں، اگر کوئی حدیث ان شرطوں پر کھڑی اتر رہی ہے تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا، لے لی جائیں گی اور ان کو چوتھا نمبر، چوتھا مقام حاصل ہوگا. آگے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ میں. دیکھو ابھی ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں. نمبر 1 متفق علیہ الشیخان. نمبر 2 من فرد بہ البخاری. نمبر 3 من فرد بہ مسلم. نمبر 4 ما وافقہ شرطہما. ٹھیک. نمبر 5 جو صرف امام بخاری کے شرائط پر ہوں. نمبر 6 جو صرف امام مسلم کے شرائط پر ہوں. تو اب بتاؤ 4 ہو گئے نا، 3 ہو گئے تھے، تو چوتھی جو والی صورت ہے، یعنی جو امام مسلم اور امام بخاری کی شرط کے موافقت کرے، تو یہ مقدم ہوگی کس پر؟ ان احادیث پر جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہوں، اور ان احادیث پر جو صرف کیا ہوں، امام مسلم کی شرط پر ہوں. بات ذہن میں آ گئی؟ بس اتنی ہی بات ہے. اب کہتے ہیں کہ ما وافقہ شرطہما، یہ شرطہما ما وافقہ شرطہما، ٹھیک ہے، جو اس کی شرط کے موافق ہو. ما وافقہ شرطہما، ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے اس کو ما وافقہ شرطہما بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو اس کی شرح ہے میرے پاس، ہاں اس کے اندر یہ بات ہے، شرح النخبہ. آگے بات سمجھ میں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ شرط سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو شرط سے مراد ہے روات. شرط سے مراد کیا ہے؟ روات. کس کے روات؟ شیخین کے. شیخین کے روات. نیز صرف شیخین کے روات ہی نہیں، بلکہ صحیح کی بقیہ شرطوں کے ساتھ. مطلب کہ صحیح کی بقیہ شرطیں ہوں. کون؟ عادل ہونا، تام ضبط ہونا، یہ سب پڑھے نا، غیر معلل اور غیر شاذ ہونا. آگے بات میں تو کوئی حدیث ایسی ہو جو کیا ہو، بالکل شرائط پر کھڑے اترتے ہوں، صحیح کی جو شرطیں ہیں اس پر کھڑے اترتے ہوں، نیز اس حدیث کے جو روات ہیں وہ وہی ہیں جو بخاری کے ہیں اور مسلم کے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے، دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس حدیث میں جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ مان کے چلو حضرت اکرمہ ہے. کون؟ حضرت اکرمہ ہے. تو اب حضرت اکرمہ سے ایک تیسرے راوی نے، تیسرے شخص نے کیا کیا؟ روایت کیا. تو راوی کون ہے؟ وہی ہیں جو اس میں ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ ایسا نہیں کہ صرف حضرت اکرمہ راوی ہیں، بلکہ دوسری شرائط بھی جو صحیح کے بقیہ شرائط ہیں وہ بھی پائے جائیں. تو صحیح کے بقیہ شرائط بھی پائے جائیں اور ان کے روات کون ہوں؟ بخاری اور مسلم کے روات ہوں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ تو یہ کیا ہوگی؟ یہ حدیث مقدم ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کے روات، شرائط سے مراد ان کے روات ہیں، ان کے روات کیوں مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں روات اس لیے ہیں کہ ان روات پر جو ہیں، بخاری اور مسلم کے روات پر اہل علم کا اتفاق ہے. اہل علم کا اتفاق ہے کہ جن لوگوں سے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہیں وہ حضرات بالکل عادل ہیں. ان کی عدالت پر اتفاق ہے، ان کی عدالت پر اتفاق ہے. اور جب ان کی عدالت پر اتفاق ہے تو وہ جہاں جہاں بھی روایت کریں گے وہاں وہاں پر کیا ہوگی؟ بطور لزوم ان پر اتفاق ہوگا. آئے بات میں بطور لزوم وہ کیا ہوں گے؟
मुकद्दम होंगे। बात समझ में आए कि नहीं आई? देखो यहाँ पहले इसको देखो, सुम्मा युक़द्दम फिल अर्जहियत, फिर अर्जहियत मिन हैसुल असहियत, फिर असहियत के एतबार से अर्जहियत में मुकद्दम होंगी वो रिवायतें मा वाफ़क़हु शर्तुहुमा, जो उन दोनों की शर्त के मुताबिक हो, मुवाफ़िक़ हो, जो क्या हो, उन दोनों की शर्त के मुवाफ़िक़ हो। आई बात में कि नहीं आई? हाँ। और क्यों? तो कहते हैं अन्नल मुरादा बिही रुवातुहुमा, क्योंकि यहाँ शर्त से मुराद साहिबैन के शेखैन के रुवात हैं, मा बाकी शुरूत सही, सही के बकिया शर्तों के साथ। व रुवातुहुमा क़द हसल अल इत्तिफ़ाक़ अलल क़ौल बितादीलिहिम बितरीक़िल लुज़ूम, और उनके रुवात पर बतौर लुज़ूम अदालत के कौल पर, उनके रुवात के अदालत पर, उनके रुवात के अदालत पर क़द हसल अल इत्तिफ़ाक़ हो चुका है। वो रुवातुहुमा, और उन दोनों के रुवात के क़द हसल अल इत्तिफ़ाक़ अलल क़ौल बितादीलिहिम, उन रुवात की अदालत पर इत्तिफ़ाक़ हो चुका है बेतरीक़िल लुज़ूम, बतौर लुज़ूम। आई बात में कि अहले इल्म ने उन दोनों के रुवात की अदालत पर बतौर लुज़ूम क्या कर लिया है? इत्तिफ़ाक़ कर लिया है। आई बात समझ में? तो जब उनके रुवात शेखैन के रुवात वो क्या हैं, उनकी अदालत पर इत्तिफ़ाक़ है, तो जाहिर सी बात है कि बकिया शर्तें पाई जाएंगी, तो वो क्या हो जाएंगी? हदीस सही होंगी। फ़हुम मुक़द्दमून, लिहाजा वो हज़रात मुक़द्दम होंगे अला गैरिहिम, दूसरे लोगों पर, फ़ी रिवायातिहिम, अपनी रिवायात में। लिहाजा ऐसे रुवात क्या होंगे? मुक़द्दम होंगे अपनी रिवायत में दूसरों पर। क्या मतलब हुआ? यानी बुखारी और मुस्लिम के रुवात मुक़द्दम होंगे दूसरे रावियों पर। किस पर? दूसरे रावियों पर। हाँ, जबकि सही की बकिया शर्तें भी पाली जाएं। आगे बात समझ में? वहाज़ा अस्लुन ला युख़रजु अन्हु इल्ला बिदलील, और ये एक ऐसा उसूल है, एक ऐसा ज़ाब्ता है, ला युख़रजु अन्हु इल्ला बिदलील, कि जिससे एराज़ और उदूल नहीं किया जा सकता है मगर दलील के साथ ही। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर आप बुखारी और मुस्लिम के रुवात के दूसरी रिवायत पर आप क्या करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि ये मरजूह है, तो आपको मरजूह की कोई वजह बतानी होगी, मरजूह की कोई वजह बतानी होगी कि यहाँ पर ये खराबी है, ये खामी है। आए बात में? हाँ, और ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत तफ्तीश हुई है इस पर। आए बात में? वहाज़ा अस्लुन ला युख़रजु अन्हु, और ये एक ऐसा असल है, ये यानी कि मुसन्निफ ने जो जिक्र किया तरतीब की तकदीम का, एक ऐसा असल है जिससे एराज़ नहीं किया जा सकता मगर दलील के साथ। फ़इन कानल ख़बरु अला शर्तिहिमा, हाँ, इसको